بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا ٹاپک ہے حج کس طرح ادا کیا جاتا ہے۔ جہاں کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ کے بارے میں ہر مسلمان کا آگاہ ہونا ضروری ہے، وہاں اسلام کے 5ویں رکن حج کے بارے میں بھی مکمل معلومات رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایک مسلمان حج کی استطاعت رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، حج مالی اور جسمانی عبادت کا مجموعہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی، اے اللہ ہمیں حج کے مناسک سکھا دے۔ آپ کے بعد حضرت اسماعیل تک تو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پر حج ہوتا تھا، لیکن جوں جوں وقت گزرتا گیا لوگوں نے حج کرنے کے طریقے کو بگاڑ دیا۔ لیکن حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف صحیح حج کرنے کا طریقہ بتایا بلکہ صحابہ کرام سے فرمایا کہ مجھ سے مناسک حج سیکھ لو۔ حج ایک ہی وقت میں فریضہ حج کی ادائیگی بھی ہے اور عشق الہی کا ذریعہ بھی۔ مختصر سے عرصے کے لیے اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے چھوڑ کر بولیں، حاضر ہوں یا اللہ، میں حاضر ہوں، حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بلا شبہ تمام تعریفیں، نعمتیں اور بادشاہت تیرے ہی لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، پکارتے ہوئے حج بیت اللہ کے لیے گھر بار، مال دولت، آل اولاد کو چھوڑ کر روانہ ہونا، محسوس طریقہ سے محسوس لباس احرام میں حج کے بعض افعال ادا کرنا اور بعض اپنے معمول کے لباس میں ادا کرنا حج کہلاتا ہے۔ مناسک حج عمرہ کے بارے میں ایک عازمین حج کے لیے جاننا فائدہ مند بھی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی تکمیل بھی۔ حج کس طرح ادا کیا جاتا ہے۔ حج اسلام کے 5ویں بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ ہر صاحب استطاعت بالغ مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ یہ عبادت ہر سال ذی الحجہ کی 8 تاریخ سے 12 تاریخ تک مکہ مکرمہ میں ادا کی جاتی ہے۔ ذی الحجہ کی 8 تاریخ سے حج کے ارکان شروع ہوتے ہیں۔ حج کے 4 فرائض ہیں۔ حج کے فرائض میں اگر کوئی فرض چھوٹ جائے تو حج ادا نہیں ہوگا، لیکن اگر واجبات میں سے کوئی چھوٹ جائے تو حج ادا ہو جائے گا مگر اس کی جزا لازم ہوگی۔ حج کی نیت کر کے احرام باندھنا، وقوف عرفہ یعنی میدان عرفہ میں قیام کرنا، طواف زیارہ یعنی خانہ کعبہ کے 7 چکر لگانا، سعی یعنی صفا مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا۔ حج کے 4 فرائض کے علاوہ باقیہ ارکان واجبات ہیں یا پھر سنت ہیں۔ ان میں میقات سے احرام کے بغیر نہ گزرنا، عرفہ کے دن سورج غروب آفتاب تک میدان عرفہ میں رہنا، مزدلفہ میں وقوف کرنا، رمی جمرات، قربانی کرنا، سر کے بال منڈوانا، سعی کرنا، طواف کرنا شامل ہے۔ حجاج کرام 8 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ یا حرم کے قریب سے احرام باندھتے ہیں۔ احرام باندھنے کے بعد تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک مکمل پڑھ کر شروعات کرتے ہیں۔ منی میں نمازیں عازمین حج کو 8 ذی الحجہ کی ظہر سے لے کر 9 ذی الحجہ کی فجر تک 5 نمازیں منی میں ادا کرنی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد عرفہ کا رخ کیا جاتا ہے۔ یوم عرفہ حج کا اصل دن ہے۔ 9 ذی الحجہ دوسرا اور اہم ترین دن ہے جو یوم عرفہ کہلاتا ہے۔ سورج طلوع ہونے کے بعد حجاج کرام عرفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، وہاں ظہر اور عصر کی نمازیں ادا کرتے ہیں۔ اس دن میدان عرفہ میں ٹھہرے رہنے کو وقوف عرفہ کہا جاتا ہے۔ اصل حج کا دن یہی ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص وقوف عرفہ کے علاوہ تمام مناسک حج ادا کر لے تو اس کا حج ادا نہیں ہوگا۔ آفتاب
غروب کے بعد حجاج اکرام عرفات سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ مغرب اور عشاء کی نمازیں مزدلفہ میں پہنچ کر ایک ساتھ ادا کی جاتی ہیں۔ حجاج مزدلفہ میں رات گزارتے ہیں، یہاں تک کہ رمی جمرات کے لیے کنکریاں یہاں سے ہی اکٹھا کرتے ہیں۔ بڑے شیطان کو کنکریاں 10ویں ذی الحجہ حج کا تیسرا دن ہے۔ تیسرے روز یہاں سب سے پہلے بڑے شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، بعد میں قربانی اور بال منڈوائے جاتے ہیں۔ طواف زیارت، زمزم پینا، صفا مروہ کی سعی کرنا اسی روز کی جاتی ہے۔ حج کا چوتھا اور پانچواں دن 11 اور 12 ذی الحجہ کو حجاج اکرام مینا میں قیام کرتے ہیں اور 2 بار شیطانوں کو کنکریاں مارتے ہیں، بعد میں طواف کرتے ہیں، یعنی آخری بار کعبے کا طواف کرتے ہیں۔ اگر حج کے تمام ارکان اخلاص کے ساتھ ادا کیے جائیں تو حج کرنے والے کے لیے بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقبول حج کرنے والا گناہوں سے اس طرح پاک ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہو، معصوم بچے کی طرح۔ شرف کے آدمی اللہ ہے کم حاضر